اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم۔ میں آپ کے درمیان نیا ہوں، ابھی چند ماہ پہلے ہی آنا شروع کیا، تو جس طرح میرا اس سلسلے سے تعارف ہوا وہ تھوڑا بہت آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام عابد احسان ہے، فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ پیرنٹس گجرانوالہ میں رہتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور پاکستان نیوی میں ملازمت ہے، منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن میں آج کل ڈیوٹی۔ اس سال گزشتہ حج کرنے کا موقع ملا، تو تقریباً 40 دن کا سٹے تھا ادھر مکہ مدینہ میں۔ 6 دسمبر کو پچھلے سال روانگی تھی اور اس سال جنوری میں 16 جنوری کو واپسی ہوئی۔ تو جو پورا ڈیوریشن 40 دن کا تھا، اس 40 دن کے ڈیوریشن میں شروع میں پہلے 23 دن مکہ میں تھے اور اس کے بعد پھر ہماری مدینہ روانگی تھی۔ 9 دن مدینہ میں گزارنے کے بعد پھر واپس حج کے لیے، حج کے 5 دن اور پھر واپسی۔ تو اس پورے ڈیوریشن میں جو شروع کے 23 دن مکہ میں تھے، اس میں جو حج پہ جانے سے پہلے ایک قسم کا میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ جیسے آپ کو میں بتاتا چلوں اس سے پہلے کہ کچھ ٹائم میں نے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بھی لگایا، درس و تدریس کی کلاسز بھی اٹینڈ کیں اور کافی سال ان کے ساتھ بھی منسلک رہا۔ پھر وہ سبز پگڑی والوں کے ساتھ بھی کچھ عرصہ جاتا رہا۔ تو تلاش تھی کہ کوئی ایسی رستہ اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنے کا ملے جو سب سے آسان، سب سے شارٹ اور سب سے کوئک اور یہ کہہ لیں کہ اوتھینٹک ہو، تو جس میں مجھے کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تو اس لیے یہ ارادہ کر کے گیا تھا کہ اللہ پاک سے اتنی دعا مانگوں گا کہ مجھے ہدایت نصیب ہو جائے۔ تو شروع دن سے ہی میں یہ دعا کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے ایمان میں پختگی عطا فرما اور ایمان کی بہترین حالت تک پہنچا، ایمان کے ایسے درجے تک پہنچا کہ جو تجھے بہترین پسند ہو، ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ موت دے اور ایمان کی ایسی حالت میں موت دے کہ جو تجھے پسند ہو، اور قیامت کے دن مرنے کے بعد کی تمام منزلیں آسان فرما اور قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے اور انبیاء کے ساتھ، اپنے پیغمبروں کے ساتھ میرا حشر ہو۔ تو یہ دعا کرتا رہا جہاں جہاں بھی مجھے موقع ملا، عمرے کے دوران، طواف کے دوران، ملتزم پہ، حتیم میں، نمازوں میں، اور جہاں جہاں بھی موقع ملا یہ میں دعا بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اور مسلسل رٹ گئی یہ دعا مجھے مانگ کے کہ جس جگہ بھی مجھے موقع ملا یہ میں دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے ایمان میں اتنا پختہ کر دے کہ جو میری ایمان کی حالت تجھے پسند ہو اس لیول تک لے آ، اور اس کے لیے میری رہنمائی فرما اور ایمان کے بہترین حالت میں موت دے، ایسی حالت میں جو تجھے پسند ہو اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میرا حشر ہو۔ یہ دعا مستقل مانگتا رہا۔ تو اس دعا کو مانگتے مانگتے تقریباً 5-7 دن، ٹوٹل 23 دن کا سٹے تھا مکہ میں، تو 5-7 دن گزرے تو مجھے رات میں خواب آئی۔ خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ایگزیکٹلی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا ہوا ہے، اوندھے منہ لٹایا ہوا ہے، اپنا جو رائٹ گھٹنا ہے وہ ان کے اوپر رکھا ہوا ہے اور سر سے پکڑ کے ان کو ذبح کر رہے ہیں اور پورا زور لگا کے پوری قوت کے ساتھ ان کو ذبح کر رہے ہیں، اور وہ ذبح کرنے کی جو قوت ہے وہ بھی مجھے خواب میں محسوس ہو رہی، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نیچے تڑپ ہے ذبح ہونے کی وہ بھی مجھے گھٹنے کو ایسے فیل ہو رہی، اس طرح کی بالکل فیل کرنے والی خواب مجھے رات کو آئی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر لیا تو اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اس کو مینڈے سے بدل دیا کہ مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے تھے۔ تو یہ جب خواب مکمل ہو گئی تو مجھے خواب میں ہی آواز آئی جیسے اللہ پاک مجھ سے مخاطب ہوئے ہوں کہ پیغمبروں کے ساتھ اپنا حشر مانگتے ہو، یہ دیکھو یہ لیول ہے میرے پیغمبروں کی،
اس طرح کی آزمائش کے لیے تیار ہو؟ تو یہ کہہ کے یہ آواز آئی اور میری آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں پسینے میں شرابور اور بالکل تھر تھر کانپ رہا تھا، اور میں نے اسی وقت قرآن پاک اٹھایا اور سورہ بقرہ کی آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور یہ بار بار پڑھتا رہا کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، بہت کمزور ہوں، اگر مجھے آزمایا تو میں تو تباہ ہو جاؤں گا، لیکن میرا حشر پیغمبروں کے ساتھ کر، اور تو مجھے ہدایت دے، ایسے راستے پہ چلا کہ میرا حشر پیغمبروں کے ساتھ ہو، لیکن تو مجھے آزمانا نہیں، میں بہت کمزور اور بہت گناہ گار ہوں۔ اور اسی وقت اسی طرح اٹھ کے میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور بیت اللہ چلا گیا اور طواف کرتا رہا۔ رات کے اس وقت 2 بج رہے تھے، طواف کرتا رہا، اور پورے طواف میں یہ دعا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت تھی یہ پڑھتا رہا، پورے طواف میں پڑھی، اور اس کے بعد پھر یہ معمول بنا لیا کہ ہر طواف میں، ہر نماز میں یہ دعا میں اللہ پاک سے کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، میں بہت گناہ گار، بہت کمزور ہوں، لیکن مجھے بغیر آزمائے ہوئے اس درجے تک پہنچا، مجھے ایسے راستے پہ چلا، مجھے بغیر آزمائے ہوئے اس درجے تک پہنچا کہ جو تیرا انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، اور میرا حشر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی کرنا۔ اور یہ دعا بڑی پابندی پختگی کے ساتھ، اس میں اس طرح کی امینڈمنٹ کے ساتھ میں نے دوبارہ مانگنی شروع کر دی۔ تو اس امینڈڈ دعا کو مانگتے ہوئے بھی پھر دوبارہ تقریباً 5-7 دن گزرے ہوں گے، تو پھر مجھے خواب آئی، اور اس خواب میں نظر مجھے کچھ نہیں آیا، اور صرف اسی طرح جس طرح اللہ پاک مجھ سے مخاطب ہوئے ہوں اور مجھے کہا کہ شکر کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہوتا تو اس طرح کی آزمائش سے نہیں بچ سکتا تھا، اور یہ شرف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کو حاصل ہے کہ جو بغیر آزمائے ہوئے پیغمبروں اور انبیاء کے درجے تک پہنچ سکتی۔ تو یہ تو خیر اب شکر، اب مجھے اس طرح جس طرح مجھے اللہ پاک نے میسیج دیا ہو کہ مجھے شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہوں، تو اس کے بعد پھر ایک اور تیسری امینڈمنٹ میں نے اپنے اعمال میں اور دعا میں یہ کی کہ میں نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کیا، اور یہ جو دعا ہے یہ جاری رکھی کہ یا اللہ مجھے آزمانا نہیں، اور ایمان میں پختگی عطا فرمانا، اور میرا قیامت کے دن حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرنا، اور اس کے لیے میری رہنمائی فرما، مجھے ہدایت دے۔ تو مکے کا دور ختم ہو کے اسی طرح مدینہ گئے، مدینہ میں بھی یہی پروسیجر جاری رکھا، میں نے واپس آئے، حج کیا۔ حج کے دوران جس طرح استخارہ میں کوئی اشارہ یا کوئی الہام ہوتا ہے، اس طرح مجھے اندازہ ہوا کہ تصوف کا راستہ اختیار کرو۔ اب تصوف کی مجھے الف بے بھی نہیں پتہ تھی کہ کیا چیز ہے، بالکل کچھ اندازہ نہیں تھا، تو بہرحال وہ ایک بات ذہن میں رہ گئی۔ حج مکمل کر کے میں واپس آیا، پاکستان جب آیا تو آپ میں سے ہی 2 ساتھی جن کو میں پہلے بالکل نہیں جانتا تھا، ابھی اس وقت ادھر موجود ہیں، وہ میرے گھر پہ آئے، اور اللہ ولا علم کہ کس طرح ان کو اللہ پاک نے گائیڈ کیا کہ وہ مجھ تک پہنچے، میں ان کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ وہ میرے گھر پہ آئے، اور گھر پہ آ کے انہوں نے مجھے پورا ڈیٹیل ذکر خفی کی اور تصوف کی پوری ڈیٹیل سمجھائی کہ یہ تصوف کیا چیز ہے اور ذکر خفی کیا چیز ہے، اور وہ سمجھانے کے بعد حضرت کے پاس لے آئے۔ حضرت کی بھی شفقت دیکھیں کہ پہلی ملاقات میں انہوں نے مجھے 7 لطائف سکھا دیے، بتا دیے، اور الحمدللہ اس دن کے بعد سے آج تک میں یہ پابندی سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ آپ کی کتنی خوش قسمت جماعت ہے کہ اگر یہ واقعی جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں لے کے آئے ہیں اور وہ بحق ہے، سچ ہے، تو یہ جماعت واقعی بڑی خوش قسمت اور صحیح راستے کی جماعت ہے۔ اور اس میں مطلب ہم جس قسم کے ماحول اور حالات میں آج کل زندگی گزار رہے ہیں، صبح شام ہمارے سے اٹھتے بیٹھتے گناہ ہوتے ہیں، ہر وقت گناہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے گناہ ہوتے ہیں، ہماری کانوں سے، آنکھوں سے، نہ ہماری سوچ ٹھیک ہے، نہ ہماری اپروچ ٹھیک ہے، نہ ہماری عبادت ٹھیک ہے۔ تو
پوری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد اللہ پاک کی ذات اتنی رحیم و کریم، اتنی غفور و رحیم ہے کہ ایک بار انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو جب اس پاک ذات کا نام بار بار اس قلب کے اوپر ضرب کے طور پہ جب لگایا جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دل صاف نہ ہو اور منور نہ ہو، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ سینے میں نور نہ آئے۔ تو اسی کنٹینیوشن میں اگر میں یہ کہوں کہ جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ جو بندہ محنت کرتا ہے، مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو یہ سٹیج اگر ہم لوگوں کی آ جائے کہ اللہ پاک ہم سے محبت کرنے لگیں تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ میرے خیال میں ہم بہت خوش قسمت ہیں جو اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، اور آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ہر قسم کے غرور اور تکبر سے دور رکھے اور پابندی سے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔